بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے یہ سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جس طرح ہمیشہ ہر نشست ہر ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم وصیت یا بعض اہم وصیتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جاتی ہیں، اس کی تشریح، اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح انشاءاللہ آج کی اس نشست میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم وصیت اور ایک بہت ہی عظیم وصیت جس پر دین اسلام قائم ہے، اور ایک ایسی وصیت جو دین اسلام کی خصوصیات میں سے ایک اہم خاصیت ہے اس کی، اور ایک ایسی وصیت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ساتھیوں کو یہ وصیت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جیسے کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ اے لوگو، خبردار، تم دین میں غلو نہ کرنا، کیونکہ تم سے پہلے جو اقوام گزری ہیں ان کی ہلاکت، ان کی بربادی، ان پر جو عذاب نازل ہوا، اس کی ایک اہم وجہ دین میں کیا ہے؟ غلو کرنا تھا۔ دین میں زیادتی کیا کرتے تھے، غلو سے کام لیا کرتے تھے، تو ان کی یہ ہلاکت کا ایک اہم سبب کیا ہے؟ بنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت لوگوں کو، اور یہ کب وصیت کیا آپ نے؟ یہ بات کب کہی آپ نے؟ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے کنکریاں چن کر دے دو تاکہ رمی کر سکوں۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریاں چن کر دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو دیکھا، اپنے ہاتھوں میں لیا، تو آپ نے کہا: اے لوگو، میرے ہاتھوں میں جو کنکریاں ہیں جتنی بڑی، ایسی ہی کنکری سے کیا ہے؟ تم رمی کرنا، اس سے زیادہ نہ بڑھنا اور نہ تو جو ہے اس سے کچھ کم کرنا، یعنی اعتدال کی راہ اختیار کرنا، جس طرح میں نے اعتدال اپنایا، توسط کی راہ۔ کوئی بہت بڑی کنکری نہیں کہ اگر جو ہے پھینکوں میں، کہیں ادھر ادھر گر جائے تو کسی کو زخم پہنچ جائے مثال کے طور پر، اور نہ تو کوئی بہت چھوٹی کنکری ہے کہ رمی کرتے وقت کیا ہے وہ صحیح جگہ پر پہنچے نہ، بلکہ جس طرح چھوٹی کنکری میں نے لیا ہے، معتدل جو ہے اعتدال میں رہتے ہوئے، اتنی ہی بڑی کنکری سے کیا ہے تم رمی کرنا۔ اب ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی کہا، اور اے لوگو یاد رکھو، ایاکم والغلو فی الدین، تم دین میں غلو نہ کرنا۔ غلو کا مطلب یہ کہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کر جانا۔ ایک حد مقرر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کنکری اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے، بڑا پتھر کی ضرورت نہیں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ چھوٹی کنکریاں جو میرے ہاتھوں میں ہیں۔ ایاکم الغلو فی الدین، تم دین کے معاملے میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کر جانا،
یعنی یہ جو کنکری ہے اس میں تم اس کنکری کو لے کر تم زیادتی نہ کرنا، یہ نہ سوچنا کہ یہ ہے بڑی کنکری یا بڑا پتھر لے لیا جائے، اس سے رمی کیا جائے تو اس میں زیادہ اجر و ثواب شاید ہو، نہ، بلکہ جو میں نے کیا ہے، جس حساب کی میں نے کنکری لی ہے، چنوائی ہے، اسی پر تم بھی کیا ہے اکتفا کرنا، اور دین میں تم کیا ہے زیادتی نہ کرنا۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، کیونکہ تم سے پہلے جو اقوام گزری ہیں ان کی ہلاکت کا ایک اہم سبب جو ہے دین میں غلو کرنا تھا، وہ دین میں غلو کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک عظیم وصیت ایک اہم خاص موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن یہ ایک بہترین قاعدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک ضابطہ، ایک قانون ہے جو کہ دین کی تمام تعلیمات پر کیا ہے نافذ کی جائے۔ تو دین کے کسی بھی معاملے میں ہمیں کیا ہے غلو نہیں کرنا، غلو سے ہمیشہ کیا ہے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ آپ نے کیا کہا، ایاکم والغلو فی الدین، خبردار تم دین میں غلو نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ دین کے معاملے میں غلو سے کیا ہے پرہیز کرنا۔ اور غلو سے مراد کیا، جیسے کہ بتایا گیا آپ حضرات کو، کہ حد سے زیادہ تجاوز کر جانا۔ کس چیز میں حد سے زیادہ تجاوز کر جانا؟ تعریف بیان کرنے میں، یا کسی کی برائی بیان کرنے میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا۔ یہ دوسرا مفہوم لیجئے کہ دین میں یا دینی معاملات میں غلو سے مراد کیا، اس سے مراد یہ کہ کسی کی تعریف کرنے میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کر جانا، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا، نیک اعمال میں حد سے زیادہ ہمیں تجاوز نہیں کرنا۔ یہ تین باتیں ادھر کیا ہے شامل اور کیا ہے داخل ہیں۔ تعریف میں لوگ تعریف میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہمیں بیان کرنا ہے، آپ کی خوبیاں ہمیں بیان کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، لیکن آپ کی اتنی ہی تعریف بیان کریں جو آپ کی تعریف ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تعریف کیا ہے۔ ورنہ اگر ہم آپ کی تعریف میں حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں تو یہ غلو میں داخل ہے۔ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، رسالت کی بنا پر آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں، اچھی صفات پائی جاتی ہیں، لیکن آپ کی نبوت اور رسالت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کی ذات کو خدا کی ذات کے برابر سمجھیں۔ اب کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خدا کی ذات کے برابر کر دیا کہ آپ کو غیب کا علم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ہمیں بتا دیا، اے نبی آپ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو کہہ دیجئے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں تو آپ کو غیب کا علم بھی ہونا چاہیے، یہ آپ کی ذات کے ساتھ کیا ہے غلو میں داخل ہے۔ تو اسی لیے آپ کی ذات کو لے کر کے یا کسی اور کی بھی شخصیت اور ذات کو لے کر غلو نہ کی جائے، جو حقیقت ہے اور جو تعریف ہے اتنا ہی ہم کیا ہے، جتنے تعریف کے لائق ہیں اتنی ہی ہم کیا ہے تعریف کریں۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات تو غلو کرنے کے بارے میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ غلو پچھلی اقواموں کی ہلاکت کا سبب بنا۔ کیا مطلب ان کی ہلاکت کا سبب؟ ہلاکت سے مراد ادھر دو چیزیں ہو سکتی ہیں، دین کی ہلاکت کہ انہیں صحیح سالم اچھا دین اللہ تبارک و تعالی نے دیا، لیکن انہوں نے دین میں جب زیادتی کی تو ان کی ہلاکت دینی اعتبار سے ہو گئی۔ اور ایک دوسرا مفہوم ادھر وہ یہ داخل ہے کہ جسمانی اعتبار سے ہلاکت، جب انہوں نے غلو اور زیادتی سے کام لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جسم، ان کے بدن کو ہلاک کر دیا بطور عذاب اور کیا ہے سزا۔
تو دونوں مفہوم اس میں اہل علم کہتے ہیں شامل اور داخل ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اس چیز کے مستحق نہ ہوں کہ جس طرح پچھلی اقواموں کو غلو کے بنا پر ہلاک کیا گیا، کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی غلو اور زیادتی کی بنا پر کیا ہے ہلاک نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو اعتدال والی امت بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اس امت کو وسطا اعتدال والی امت بنایا۔ اسی لیے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، اے نبی تم اس دین پر قائم رہو اور ویسے ہی قائم رہو کما امرت، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، جس طرح تمہیں تعلیم دی گئی ہے تم اسی پر قائم رہو، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کرو۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور اسی طرح جنہوں نے تم پر ایمان لے آیا وہ بھی اس دین پر قائم رہیں جس طرح حکم دیا گیا ہے دین پر استقامت اور قائم رہنے کا۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور آگے فرما دیا اللہ نے کہ تم زیادتی نہ کرنا، حد سے زیادہ تجاوز نہ کر جانا۔ لوگ عبادت میں زیادتی کر بیٹھتے ہیں، عقیدے میں زیادتی کر بیٹھتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی کیا ہے غلو اور زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح عادت میں بھی، کردار میں بھی غلو اور زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ عقیدے میں کس طرح غلو کرتے ہیں؟ ایک واضح مثال دے دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنی اور صفات علی کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تفصیلی طور پر اچھی طریقے سے کہ اللہ کے اسماء حسنی اور صفات علی کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب ادھر لوگوں نے نبوی منہج جو اللہ کے اسماء حسنی اور صفات علی کے ساتھ ہونا چاہیے اس سے تجاوز کیا۔ کچھ لوگوں نے حد سے زیادہ تجاوز کر کے آگے بڑھ گئے، اور کچھ لوگوں نے کیا ہے یعنی پیچھے کی طرف یعنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی صفات علی کے ساتھ کیا ہے زیادتی کی۔ افراط سے بھی کام لیا گیا اس میں اور تفریط سے بھی کام لیا گیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعتدال کی راہ بتا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح منہج، صحیح طریقہ، صحیح عقیدہ بتایا کہ اللہ کے اسماء حسنی صفات علی کے ساتھ ہمارا کیا منہج، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا فرمان لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بتایا کہ ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، غیر قوم نے کہا کہ اللہ کا ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، کہ اللہ کا جو ہاتھ ہے مغلولہ ہے، یعنی خیانت یا جو ہے بہت زیادہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے کشادہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، میرے ہاتھ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں بلکہ ان کا ہاتھ کیا ہے مغلولہ ہے۔ تو ادھر یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہاتھ ہے، لیکن یہ ہاتھ کس طرح ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ہاتھ ویسے ہی ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے۔ اب ادھر لوگوں نے ایک فرقے نے کیا ہے زیادتی کی اور کہا کہ ہاتھ سے مراد ادھر کیا ہے اللہ کی قدرت اور طاقت ہے، یہ افراد سے کام لیا۔ کچھ لوگوں نے اس کا کچھ اور مفہوم بیان کیا، تفرید سے کام لیا، حالانکہ افراد اور تفرید سے کام لینے کے بجائے اللہ کی بتائے ہوئے باتوں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے منہج پر اکتفا کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور یہی کیا ہے توسط اعتدال کی کیا ہے راہ ہے، اور غلو سے بچنے کا کیا ہے طریقہ ہے۔ اسی طرح عبادت کے معاملات میں بھی کیا ہے غلو سے جو ہے کام لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوئے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام عبادتوں کو طریقہ نہیں بتا دیا۔ اب اگر کسی نئی عبادت کے طریقے یا نئی عبادت ایجاد کر لے کوئی،
یا کوئی ایسا طریقہ نیا ایجاد کر لے جو کہ نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہو اور نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت ہو، تو ایسا طریقہ اپنانا جو نیا طریقہ ہو، یہ عبادت کے معاملے میں کیا ہے، غلو اور زیادتی کرنا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذکار، تسبیحات بتا دیے ہیں کہ پریشانی میں مبتلا ہو تو کن تسبیحات یا کن دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اب لوگ اس پر اکتفا کرنے کے بجائے اپنے طرف سے مختلف قسم کے جو ہے وظائف بنا بیٹھتے ہیں جس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت سے نہیں، تو یہ عبادت کے معاملے میں کیا ہے، غلو اور زیادتی کرنے میں کیا ہے، داخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا اور کہا ایاکم والغلو فی الدین، تم ہمیشہ دین میں غلو کرنے سے کیا ہے، ہوشیار رہنا، اپنے آپ کو کیا ہے، پرہیز، اپنے آپ کو بچائے رکھنا اور غلو سے کیا ہے، پرہیز میں رہنا۔ اسی طرح لوگوں نے معاملات میں بھی کیا ہے، غلو اور زیادتی کر بیٹھی۔ خرید و فروخت کا معاملہ ہو، جو حلال چیزیں ہیں، بہت ساری حلال چیزیں ہیں، ان کو حرام کر دیا بلا وجہ، کوئی اس کی دلیل نہیں حرمت کے، اور جو حرام ہیں ان کو حلال بھی کر دیا، حرام ہونے کی واضح دلیل ہے، لیکن اس کے باوجود اسے حلال ثابت کرنے کی جو ہے کوشش کی، تو ادھر بھی افراط اور تفریط سے کام لیا۔ اللہ نے فرما دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ بیع یعنی خرید و فروخت یہ حلال ہے اور ربا یعنی سود یہ حرام ہے۔ اب اگر کوئی سود کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے اس دین میں غلو سے کام لیا، افراط اور تفریط سے کام لیا، اعتدال کے راہ کو جو ہے ترک کیا۔ اسی طرح مختلف معاملات میں اور بھی عادات میں، کردار میں، اخلاق میں لوگوں نے کیا ہے بس اوقات غلو سے کام لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے غلو سے ہمیں کیا ہے روکا اور کہا ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، خبردار تم دین میں غلو نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، غلو سے پرہیز کرنا، کیونکہ تم سے پہلے جو اقوام گزری ہیں ان کی دین کی ہلاکت یا ان کی جسمانی ہلاکت کا جو سبب بنا وہ یہ کہ وہ دین میں کیا ہے غلو اور زیادتی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اعتدال کی راہ اور توسط کی راہ اپنانے کی جو ہے توفیق دے، خاص طور پر دین کے معاملات میں، اور اسی طرح جو لوگ اس میں افراط اور تفریط سے کام لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت اور ان کو اپنی اصلاح کرنے کے اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔